اگر کسی نے حقیقت میں انسانیت کا چہرہ دیکھنا ہے وہ سرزمین کربلا پر آ جائے. یہی وہ راستہ ہے جس کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا مجھے سیدھے راستے پر چلا جو انسانیت کا راستہ ہے، جو ظلم کا راستہ نہیں، جو مظلوم پروروں کا راستہ ہے. اور نشانی یہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. آج ظاہراً امام حسین ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن اخلاق حسین ابن علی حسینیوں کے اندر نظر آتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہو کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے؟ اور معصوم فرماتے تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے وجود کو اللہ کے اخلاق میں رنگ دو. تو کربلا میں امام حسین آپ کے وجود کو اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں. وہاں ہر کسی میں حسین کا آئینہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی حسین کی طرح سخاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایثار کر رہا ہوتا ہے. جس طرح امام حسین نے ہر کے لشکر والوں کو پانی پلایا، اسی طرح کوئی راہ کربلا میں کھڑے ہو کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوتا ہے. تو کربلا ہمیں کیا بنا دیتی ہے؟ اہل بیت کے اخلاق میں رنگ دیتی ہے. ورنہ یہی انسان پاکستان میں اور ہوتا ہے، جب سرزمین کربلا پہ پہنچتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو راہ کربلا راہ محبت ہے، راہ عشق ہے. ابھی انہوں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا کہ جو عراقی تھے خدمت کے لیے آئے تھے، خادم الحسین تھے، تو ان کو 1,000,000 درہم کی آفر دی. جناب آپ کو 1,000,000 درہم دیتے ہیں، آپ خدمت حسین چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم زندگی تو چھوڑ سکتے ہیں پر حسین کی خدمت کو نہیں چھوڑ سکتے. مطلب یہ وہ محبت ہے جس کا کوئی بول نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس کا کوئی عوض نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جناب میں اس عوض میں یہ چیز آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھو انسان سب سے بڑی چیز جو خدا سے مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی آخری دعا جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ جہنم سے عذاب سے بچا اور مجھے کہاں بھیجو؟ جنت میں بھیجو. وہ رمضان میں اے خدا مجھے جنت نصیب فرما، وہ محرم میں اے خدا مجھے جنت نصیب فرما. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ جنت. لیکن میں نے کہا حسین کی محبت کا کوئی عوض نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ محبت دو اور ہم تجھے جنت دیتے ہیں، سوال ہے کوئی محبت دینے کو تیار ہوگا کہ نہیں؟ آغا بشیر نجفی فرماتے ہیں قرآن میں 2 آیتیں پڑھی، ایک آیت تو سمجھ میں آئی، دوسری آیت کہہ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے تک مجھے سمجھ نہیں آئی. ایک آیت ہے جو آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں کہ جہنمیوں کو یاخذون بالرواسی، ان کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے انہیں جہنم میں لے جایا جائے گا. تو ظاہر ہے جہنم ایک ناخوشگوار جگہ ہے، کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا. تو جب ان کو بولا جائے گا چلو جہنم میں تو یہ جانا نہیں چاہیں گے، اور ملائک ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے دھکے دے دے کے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے. تو آغا بشیر فرماتے ہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کوئی بندہ جانا نہیں چاہتا. کسی کے وارنٹ بھی نکل آئے تو کوئی جیل نہیں جانا چاہتا، جہنم تو اس سے بڑی چیز ہے. کہ یہ آیت سمجھ میں آ گئی. پھر قرآن کی ایک اور آیت پڑھی جس میں تھا کہ جب جنتیوں کو جنت لے جایا جائے گا تو یہ جنت نہیں جانا چاہیں گے، یہاں تک کہ ملائک بائی فورس ان کو آگے کریں گے کہ جناب جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت میں جاؤ. جنت متمنی ہے مومن کے وجود کے لیے کہ میں اتنے سال سے انتظار کر رہی تھی کوئی مومن میرے اندر سمائے، کوئی مومن میرے گھر کے اندر آئے. لیکن یہ جنت شروع گرداں ہو جائیں گے. اور یہاں تک کہ کہا کہ ان کو بائی فورس پریشرائز کیا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، لیکن یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آغا بشیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جہنمی جہنم نہیں جا رہا اس کے عذاب کی وجہ سے، جنتی نعمتوں کو دیکھ کے جنت میں کیوں نہیں جا رہا، جو پوری زندگی دعا کرتا رہا جنت میں جاؤں، جنت کیوں نہیں جا رہا، جو حور و غلمہ کی دعائیں کرتا رہا، جو درخت و نعمتوں کی دعائیں کرتا رہا، آج ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیں، یہ جنت میں کیوں نہیں جا رہا. کہتے لمبے عرصے تک یہ آیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد مجھے ایک کتاب ملی، اس کتاب کے اندر ایک معصوم کی حدیث پڑھی کہ جب قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم لے جایا جائے اور جنتیوں کو جنت لے جایا جائے، کہ تب جب جنتیوں کو لے جایا جائے گا اسی وقت میدان محشر
محشر میں وجود مبارک امام حسین کا آنا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں سب کی نگاہیں امام حسین پہ پڑ جائیں گی۔ اب کہیں گے جنت جاؤ تو کہیں گے میری جنت تو ادھر کھڑی ہے، ہمیں پہلے حسین سے ملنے تو ہم بعد میں جنت جائیں گے۔ کہتے ہیں بھیڑ لگ جائے گی امام حسین کے اطراف میں، تو انسان کسی بھی قیمت میں آقا حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا کی عظیم ترین محبت اگر ہے اور اعجاز محبت ہے تو محبت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ حدیث معصوم ہے کہ خدا ہر حرارت بجھا دے گا لیکن حرارت عشق حسین کو خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ آپ اندازہ کریں کوئی 20 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ امام حسین کی محبت پرانی ہو گئی ہے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے محسوس کیا ہو کہ جناب جس امام حسین کو میں نے اولڈ رضویہ میں 10 سال کی عمر میں کسی محرم کے عشرے میں پہلی مرتبہ امام حسین کے فضائل سنے تھے اور میں مجلس میں گیا تھا اور شعور مجلس میرے اندر پیدا ہوا تھا، اور آج میں 50 کا ہو گیا، 60 کا ہو گیا، تو آج وہ محبت تھوڑی پرانی ہو گئی ہوگی۔ ہر سال جب محرم آتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کل امام حسین شہید ہوئے ہیں، محبت تر و تازہ ہے۔ اصلی خاک شفا اگر کسی مومن کے پاس ہو نا قبر امام حسین کی، ہر سال خون کیا ہوتا ہے؟ تازہ ہوتا ہے، ہر سال وہ لال ہو جاتا ہے۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، خدا ہر سال عشق حسین کو مومنوں کے دلوں میں کیا کر دیتا ہے؟ تازہ کر دیتا ہے۔ کڑیل جوان بیٹا بھی مر جائے 2 سال رہو گے، 3 سال رہو گے، 4 سال رہو گے۔ دنیا میں کتنے مظالم ہیں، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین بھوک میں، پیاس میں، افلاس میں، کبھی گولیوں سے، کبھی بموں سے۔ آج آپ رو رہے ہو، گریہ کر رہے ہو، لیکن 5 سال بعد یہ غم کیا ہو جائے گا؟ دھیما پڑ جائے گا۔ بڑے سے بڑا ظلم آپ نے دیکھا ہو، ایسا ظلم جو شاید آپ نے کربلا میں نہ سنا ہو لیکن کسی کے ساتھ ہوا ہو، اس لمحے تو رو گے، لیکن 6 سال بعد وہ ظلم کیا ہو جائے گا؟ پرانا ہو جائے گا۔ کئی ایسے سین آپ کے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں مظالم کے گزرے آدمی سنتا ہے۔ موصل میں 400 جوانوں کو مارا گیا، داعش نے کس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کے گلے کاٹے، جارڈن کے پائلٹ کو زندہ جلا دیا۔ ایسے مظالم ہوئے جو شاید ہم نے تاریخ میں نہ سنے ہوں۔ پارا چنار کے جوانوں کو آریوں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مطلب ایسے ایسے ظلم کہ انسان دیکھ بھی نہ سکے، لیکن انسان روتا ہے، اس کا وجود جھنجھوڑ جاتا ہے، لیکن کئی سالوں کے بعد ظلم کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے۔ لیکن حسین کے اصغر کا ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا، کربلا کے تیر و تبر کا ظلم کبھی پرانا نہیں ہوتا، غم حسین کبھی پرانا نہیں ہوتا، آنسو ویسے کے ویسے تازہ رہتے ہیں۔ یہ اعجاز پروردگار عالم ہے کہ جب تا قیامت ہے غم حسین کو خدا کبھی پرانا ہونے نہیں دے گا۔